اسلام ظاہری بات ہے مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ جب تمہیں حکومت ملتی ہے اور تم فیصلے کی جگہ پر آتے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ تم نے اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون. یہ جو اللہ کا قانون ہم نے جس پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور اگر ہم ریاست کی جگہ پر ہیں تو ہم نے قانون سازی بھی کرنی ہے، اس میں کیا کوئی فلیکسیبلٹی ہے؟ اس کو کیا کوئی وقتی جس کو آپ کہتے ہیں مصلحتوں کی بنیاد پہ معطل کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مثال لے لیتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ، عالمی سطح پر اب قانون سازی ہو رہی ہے کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو ممالک دے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو منڈیوں تک جو ہے وہ رسائی نہیں دی جائے گی، ان کو سہولیات نہیں دی جائیں گی. اب اس موقع پر مسلمان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ملک ہوگا، سب سے پہلے پاکستان ہوگا، سب سے پہلے سعودی عرب ہوگا، یا سب سے پہلے اسلام ہوگا؟ یہ بات اس طرح نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ میرے لیے میری ترجیحات ہیں. میں ایک شخص کی حیثیت سے یا قومی حیثیت سے اپنی ترجیحات بیان کروں گا. اگر وہ ترجیحات دنیا کے تصورات سے متصادم ہیں تو بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، مکالمہ ہوگا. وہی ہونا چاہیے، عالمی سطح پر بھی ہونا چاہیے. اس میں بھی دنیا کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے تصورات لے کے آ جائیں اور مداخلت کرنا شروع کر دیں. یا تجارت میرے ساتھ کرنی ہے تو اس کو ان پابندیوں کا موضوع بنا لیں. تہذیبوں کا، ثقافتوں کا، لوگوں کے عرف کا فرق عالمی سطح پر بھی ملحوظ رہنا چاہیے. اس کو اگر پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ دنیا میں فساد کی بنیاد رکھیں گے. تو اس لیے پہلے تو یہ اصولی چیز مان لینی چاہیے. اب نہیں مانتے لوگ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح میں ریاست کو کہہ رہا ہوں کہ شخصی معاملات میں اسے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہاں بات کہیں، استدلال کریں، اپنی بات بیان کریں. عالمی سطح پر بھی ان چیزوں کو قانون کا، ضابطے کا موضوع نہیں بننا چاہیے. بلکہ اگر کوئی نقطہ نظر ہے، کوئی تہذیبی روایت نئی آپ قائم کر رہے ہیں تو آپ بتائیے، اور اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ استدلال کے ساتھ کہیے. ہماری سمجھ میں بات آ جائے گی، آپ کی بات مان لیں گے. نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم آزاد لوگ ہیں، ہم نہیں مانیں گے. عمومی طور پر یہی رویہ رہنا چاہیے. لوگ اس سے برخلاف وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو اس وقت، میں اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہوں کہ ہمارے تصورات کو آپ درست کرنے کے لیے ہماری تجارت پر پابندیاں لگا دیں، ہمارے ساتھ معاملہ کرنے پر پابندیاں لگا دیں. یہ اپنی ذات میں انتہائی غلط چیز ہے. اس میں مسلمات ہونے چاہیے. یعنی ہم کوئی ظلم کر رہے ہیں، کوئی زیادتی کر رہے ہیں جس کو عالمی سطح پر ایک عالمگیر صداقت کے طور پر مانا جاتا ہے، اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی پابندی آپ نے لگا دی. لیکن یہ کہ جہاں میرے آپ کے تصورات میں فرق ہے، نقطہ ہے نظر میں فرق ہے، وہاں پر ہمیں اپنی رائے کے مطابق اور اپنے نقطہ نظر اور اپنی تعبیر کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے. عالمی سطح پر یہی ہونا چاہیے. آپ فرما رہے ہیں نہیں ہوا تو ہمارے ہاں اصول موجود ہیں. ہم دیکھیں گے ہمارے لیے کوئی استرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو استرار کے اصول سے فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے لیے کوئی رخصت کی گنجائش ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر کسی معاملے میں ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں نہ استرار ہے نہ رخصت کا کوئی سوال ہے تو وہاں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن ہمارے دین میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر اکراہ کی صورت پیدا ہو گئی ہے، استرار کی صورت پیدا ہوگا، اور استرار جس طرح شخص کے لیے ہوتا ہے اس طرح اقوام کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ اس میں تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ اسی طرح کیا جاتا ہے جس کے اصول حرمت حلت کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. حرمتوں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ استرار کی صورت ہونی چاہیے. استرار شخصی بھی ہوتے ہیں، قومی بھی ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے عبادات کے معاملے میں رخصت کے قاعدے بیان کر دیے گئے ہیں. وہ شخصی بھی ہوتے ہیں، قومی بھی ہوتے ہیں. شخصی کی مثالیں تو روز سامنے آتی ہیں. قومی سطح پر ہم نے دیکھا کہ جب یہاں کووڈ ہوا تو یہ ضرورتیں پیش آ گئیں اور ان پہ ہم عمل کرتے ہیں. ان کے مطابق ہم نے حرم میں انتظامات کیے، ان کے مطابق مسجدوں کا اہتمام کیا. یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اصول وہی ہے کہ ہمارے دین میں جو کچھ کہا گیا ہے ہم اس پر کھڑے ہیں، اس کو ہم درست سمجھتے ہیں. اس میں ہماری تعبیر ہی ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. البتہ ہمارے لیے ناگزیر صورت پیدا کر دی جاتی ہے تو یا استرار کا اصول ہوگا جس پر ہم استثناء کا فائدہ اٹھائیں گے، یا رخصت کا اصول ہوگا، اور وہ ہمارے دین میں دیا گیا ہے. ٹھیک، ہم سب دین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جو حکم دیا گیا استرار کی صورت میں وہ اٹھ جاتا ہے. مسلمان اپنے حالات کی رعایت سے فیصلہ کریں گے. اچھا، پھر نتیجے کے اعتبار سے ہم سب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اسلام ہے، اسلام میں جا کے دیکھے گا گنجائش موجود ہے تو عمل کر لے گا، مطابقت جو احوال کی اس وقت ہے اس کو پیدا کر لے گا. لیکن مسلمان کا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام، نہ کہ سب سے پہلے پاکستانی ہے کوئی. میں خیر اس طرح کے نعرے لگانے کو تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں سمجھتا. یعنی میں ایک انسان ہوں اور انسان کی حیثیت سے
مجھے شعور دیا گیا ہے، اور شعور کا سب سے پہلا تقاضا میرا نظریاتی وجود ہے، یہ بہت اہم بات وہ ہے۔ جس کا بھی ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اسلام کو پڑھتے ہیں تو ان شخصیات کو پڑھتے ہیں جو اسلام کے پیغمبر کے ساتھی تھے، اور ان کا ایک اسوہ، ان کا ایک ٹرینڈ، ان کا ایک طریقہ قائم ہوا۔ عام آدمی کو جب بتایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے قریب آؤ، اسلام کو اپناؤ، اس کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ اگر یہ اسلام اسٹیٹ پر آ گیا تو ان مسلمانوں کے نزدیک حکومت بنانے کا جو اس وقت ماڈرن دنیا میں رائج طریقہ ہے، ووٹنگ کا، اسی طرح بیلٹ کا، اسی طرح سے پورے کے پورے رجحانات بنے ہوئے ہیں جمہوریت کے، ان کو یہ نہیں مانتے۔ آپ سے بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی ہے اسلام میں تصور جمہوریت کیا ہے، جو علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ الگ سے زیر بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک خلاصے کے طور پہ ایک جدید پڑھے لکھے آدمی کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ جی اسلام یہ جو کچھ اس وقت اسٹیٹ کے اندر اسٹرکچر موجود ہیں انتخابات کے، اس کو نگیٹ یا اس کی نفی نہیں کرتا۔ میں تو اپنی تعبیری کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، یعنی میں نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اور اپنی پوری زندگی میں یہی کوشش کی ہے کہ اس کو اس کے اصل ماخذ سے سمجھا جائے، یعنی قرآن سے سمجھا جائے، سنت سے سمجھا جائے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سمجھا جائے۔ میں نے اس کو جس طرح سمجھا ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کا نظم کیا بنے گا، اس میں قومی ریاست بننی ہے، اس میں کوئی اور تصور آنا ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی چیز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ہم جہاں اکثریت رکھتے ہیں وہاں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کی روایات کے مطابق حکومتیں قائم کریں، اور یہی صحیح اصول ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کی تعبیر اس سے مختلف ہے، اور دنیا میں یہ کہا نہیں ہوتا کہ مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ اس طرح کے معاملے میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پھر استدلال سے دوسرے کی غلطی واضح کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، میرے نزدیک جو دوسرے لوگ ہیں جن کو اس میں وحشت محسوس ہوتی ہے انہیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ وہ اسلام کا مطالعہ کریں، دلائل کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کی اگر کوئی غلط تعبیر ہو رہی ہے تو اس تعبیر کی غلطی واضح کرنے کے لیے وہی اسلوب اور وہی طریقے اختیار کریں جو دنیا میں علمی غلطیوں کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہی کام مجھے بھی کرنا ہے، یہی دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا خان صاحب، آپ چونکہ نفسیات انسانی کی بھی دیکھتے ہیں معاملات کو، اور سوسائٹی کیسے ارتقاء کی صورت میں آگے بڑھتی ہے، آپ نے جو فقہ کے بارے میں بات فرمائی تھی، ہمارا ایک نسٹیلجیا ہے مسلمانوں کا، 1200 سال ہم نے حکومت کی، خلافت کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اب یہ جب جمہوریت کا بیج بویا گیا ہے پچھلے 150-200 سال میں، مغرب سے ظاہری بات ہے اٹھ کے ہماری طرف آیا، وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ انسان کی نفسیات کی مطابقت اس سے پیدا ہو، ہم لوگ پچھلے 1200 سال کی نفسیات میں بادشاہت، خلافت، ایک اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہے، ایک ایسی شخصیت جو زمین پر گویا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صاحبان کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، ہمیں مذہب کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے، نفسیاتی تعلق ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ تھا کہ تدریج کے ذریعے ہم وہاں سے یہاں پر شفٹ کرتے؟ یہ تو یکا یک ہماری ریاست جب ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا پودا ہمارے ہاں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے بڑا خلفشار پیدا ہوا ہے، لوگوں کی مناسبت اس نظام کے ساتھ نہیں ہو سکی، یہ اس طرح چلایا بھی نہیں جا سکا جس طرح یہ مثال کے طور پر یورپی ملکوں میں یا امریکہ وغیرہ میں چل رہا ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی قوم میں کوئی سیاسی نظام بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی سماجی روایات کیا ہیں، یعنی سیاست اوپر سے نہیں لائی جا سکتی، وہ سماجی روایات ہی کا عکس ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کا ایک خاص پس منظر تھا، یہ اچھا ہوتا کہ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر پارلیمانی نظام بنانا تھا تو اس میں بھی بعض تغیرات کیے جاتے۔ اس کو خود یورپ میں دیکھ لیجئے، یعنی ابھی بھی یورپ کے 12-13 ممالک میں بادشاہتیں موجود سب سے بڑا برطانیہ میں موجود ہے، برطانیہ میں موجود ہے، جہاں سے جمہوریت ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں دیکھیے، اسی طرح آسٹریلیا میں دیکھیے، وہ اب بھی ملکہ برطانیہ یا برطانیہ کے بادشاہ کو آئینی حیثیت دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اس کا بڑا سادہ طریقہ تھا، اور وہ اگر اختیار کر لیا جاتا تو ہمارے تمام پہلو اس کے ساتھ مناسبت اختیار کر لیتے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب میں حسن اتفاق سے بادشاہت موجود تھی، وہ اپنے ہاں ہم یہی کہیں گے کہ ایک آئینی حکومت کی صورت اختیار کریں، لیکن ان کی یہ حیثیت دنیا کے سارے ملکوں میں آئینی طور پر ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ کی طرح قبول کی جا سکتی تھی۔ اس کے تحت اگر پارلیمانی نظام ہر جگہ بن جاتے تو آپ دیکھتے کہ اس سے مسلمانوں کو وحدت کا احساس بھی ہوتا، اس سے ان کے خلافت کا تصور جس طرح بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے اس کی بھی تسکین ہو جاتی، اور جو خلفشار یہاں مذہبی لوگ بعض اوقات
یہ القاعدہ بنا دی اور یہ فلاں بنا دی پیدا کرتے ہیں، اس کا بھی کلا کما ہوتا اور کوئی خرابی جمہوری نظام اور جمہوری روایات میں بھی نہ ہوتی، ایسے ہی جس طریقے سے برطانیہ میں نہیں ہو رہی، جس طرح 12-13 ان ملکوں میں نہیں ہو رہی جو یورپ کے جدید ملک ہیں اور وہاں بھی بادشاہتیں موجود ہیں۔ تو یہ بہترین راستہ تھا جو ہم اختیار کر سکتے تھے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی طرف ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم نے توجہ بھی دلائی، لیکن ہم اس طرح کی باتیں عام طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر وہ جدت موجود ہی نہیں ہے کہ جس میں اپنی قوم، اس کی روایات، وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیاتی حقائق کار فرما، ان سب کا لحاظ کر کے کوئی نظام بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ جو صدر صاحب بنا رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں استاد امام نے ایک موقع پہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ تو اصل میں پارلیمانی نظام کا گڈا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر آپ اخراجات بھی کرتے ہیں، اور جو چیز اس سے حاصل کرنا مقصود ہے، جو مثال کے طور پر برطانیہ میں حاصل ہو جاتی ہے، یعنی پوری قوم کے لیے ایک ماں یا ایک باپ کی طرح بادشاہت کا ادارہ کام کرتا وحدت کی ہے، علامت وہ چیز بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسان تھا یہ کام کہ حرم ہماری ویسے ہی مرکزیت کی علامت ہے۔ علامہ اقبال نے اسرار و رموز میں حرم کو اسی حیثیت سے موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہماری مرکزی اساس کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ جزیرہ نما عرب کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے، وہاں حسن اتفاق کے ساتھ اس طرح کی صورتحال موجود تھی، مسلمانوں کا ویسے بھی اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے، اور خلافت کا ادارہ ہمارے ہاں کم و بیش 1200 سال قائم رہا ہے، نہایت خوبی کے ساتھ جدید چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک آزادانہ جمہوری نظام قائم کرتے ہوئے ہم اپنی روایت کے ساتھ وابستہ ہو سکتے تھے، لیکن اس پر ہم کبھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا بڑی اہم بات آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے اپنی تہذیب، روایت کو آگے لے کر بڑھا جائے، اور پھر جو جدید دنیا کی ترقی اور حرکیات ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت پیدا کر کے بھی نظام کو بڑھایا جا سکتا ہے۔